بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو بیت المقدس یروشلم میں واقع بیوٹیفل گیٹ یا گولڈن گیٹ، جو ایک ایسے قدیم پرانے زمانے کے بارے میں یہ الفاظ بولے جاتے ہیں جو ایک مسلمان حکمران سلطان سلیمان نے نامعلوم مقاصد کے تحت دروازہ بند کروا دیا تھا، اور یہ آج بھی 500 سال سے بند ہے، اور کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ دروازہ کھول سکے۔ یہودی اور عیسائی جو اس وقت پاورفل ہیں، وہ اس وقت اس حیرت انگیز دروازے کے کھلے جانے کے انتظار میں ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں کا ماننا ہے کہ دروازہ کھلنے کے بعد دنیا میں سب کچھ تبدیل ہو جائے گا۔ یہودی اور عیسائی مسلمان اس دروازے کے کھلنے کے بعد اس کے اندر داخل ہونے والی تبدیلی اور خدائی رحمت کو مانتے ہیں، بلکہ اس کے منتظر بھی دکھائی دیتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون سی خدائے رحمت تبدیلی ہے جو اس گولڈن گیٹ کے پیچھے ہے، اور اس کو تینوں مذہب مانتے ہیں۔ اگر آپ بھی گولڈن گیٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو وہ یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، اسرائیل میں واقع یروشلم قدیم ایک تاریخی شہر ہے۔ مسلمان اور اہل کتاب دونوں کے لیے یہ شہر تاریخی اور مذہبی لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یروشلم گیٹ کے 8 دروازے ہوتے تھے جو رات کو بند کر دیے جاتے تھے، جن میں ہیروڈس، دمشق گیٹ، نیو گیٹ، جافا گیٹ اور زیون گیٹ، ڈنگ گیٹ، اسرائیل گیٹ، شیرو کا گیٹ شامل ہے۔ ان 8 دروازوں میں سے مشرقی دروازہ جو زیتون کے پہاڑ کے سامنے ہے وہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا۔ ماضی میں یہ دروازہ ہمیشہ کھلا رہنے کی وجہ سے انفرادیت رکھتا تھا اور خصوصیت رکھتا تھا، لیکن آج کے دور میں یہ مکمل طور پر دروازہ بند ہے۔ یہ دروازہ اس لیے بھی خصوصیت کا حامل ہے کہ بعض مفسرین کے نزدیک اس مشرقی دروازے کی رکاوٹ بائبل کی پیشن گوئی کے تکمیل کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یروشلم کے مشرقی دروازے کو گولڈن گیٹ یا خوبصورت گیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ عبرانی زبان میں یہ دروازہ شہر ہرامین بھی کہتے ہیں، یعنی کہ رحم کا دروازہ، اور اسی لحاظ سے یہ گیٹ اور موسیئی کے نام سے بھی مشہور ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے جو قدیم زمانہ ہے جو 6 یا 7ویں عیسوی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ وہ دروازہ ہے جو ہیکل سلیمانی تک براہ راست سب سے زیادہ رسائی دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص یروشلم جائے اور مشرقی دروازے کے محراب سے گزرے تو وہ اس کے بہت قریب ہوگا۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زیتون کے پہاڑ سے یروشلم میں داخل ہوئے تو انہوں نے گولڈن گیٹ میں موجود مشرقی گیٹ کے طور پر اسی جگہ ایک دروازہ استعمال کیا تھا۔ مشرقی دروازے کو سن 1540 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کے حکم سے بند کر دیا گیا تھا۔ یہ وہی سلطان سلیمان تھا جس نے پوری دنیا میں حکومت کی تھی۔ یہودیوں کی طرف سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ دروازے کو بند کرنے کی وجہ یروشلم میں داخل ہونے سے روکنا تھا یہودیوں کو، اور یہ حقیقت ہے کہ اس وقت دروازہ بند کرنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس وقت میں موجود مقدس مقامات کو محفوظ کیا جا سکے، کیونکہ اس وقت رات کی تاریکی میں خفیہ حملے کیے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ اس دروازے کو بند کرنے کے پیچھے کسی مذہب کو نقصان پہنچانا یا کسی مذہب کی دل آزاری کرنا بالکل بھی نہیں تھا۔ جہاں تک اس گولڈن گیٹ کے کھلنے کا انتظار عیسائیوں کے ساتھ یہودیوں کو بھی ہے۔ یہودی ہزاروں سال سے ایک ایسے نبی کے انتظار یا نجات دہندہ کے منتظر ہیں جو ان کا کھویا ہوا مرتبہ انہیں واپس دلائے گا، لیکن جس نبی یا نجات دہندہ کے وہ انتظار میں ہیں وہ دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہے۔ انہوں نے اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے ایک ایسے نبی کی آمد کے منتظر تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ وہ نبی انہی کی قوم میں سے ہوگا جو پوری دنیا پر ان کی حکومت قائم کرنے والے تھے۔ جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو انہوں نے ان کے ماننے سے انکار کیا، جبکہ انہوں نے اپنی کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق واضح نشانیاں بیان کی گئی تھی وہ دیکھی تھی، مگر اپنی ضد کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہچان نہ سکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت کاملہ سے آسمان پر اٹھا لیا اور اپنی مخلوق سے وعدہ کیا کہ ایک بار پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نجات دہندہ کے طور پر تشریف لائیں گے۔ یہودیوں کو اللہ کے احکام نہ ماننے کی وجہ سے
ان کی سرزمین سے ذلیل و خوار ہو کر نکال دیا گیا، بلکہ وہ ہزاروں سال در بدر ٹھوکریں کھاتے رہے۔ پھر انہوں نے فلسطین کے ایک حصے کو الگ کر کے اسرائیل کی شکل دے ڈالی۔ اب وہ ان مقدس مقام پر قبضہ کرنے کی کوشش میں ہیں۔ یہودیوں کا یہ ماننا ہے جس نجات ہندہ کے وہ منتظر ہیں، وہ یروشلم میں واقع بیت المقدس کے پاس موجود یہودیوں کے ٹیمپل کی تعمیر کے بعد تشریف لائیں گے۔ یہ رحمت کا دروازہ گولڈن گیٹ ہی وہ دروازہ ہے جس سے ان کا نجات ہندہ یروشلم میں داخل ہوں گے۔ عیسائی بھی ایک ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کا خداوند عالم جو حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ اسی دروازے سے تشریف لائیں گے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ جس طرح مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تھے، تو انہوں نے یہ دروازہ بند کر کے ان کے مسیحا کو اس کے گیٹ کے اندر داخل ہونے سے روکا ہے، جبکہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، مگر اللہ کا سچا نبی اور رسول مانتے ہیں، اور مسلمان اس کو بھی مانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو صحیح سلامت میں اپنے پاس اٹھا لیا۔ ایک دن ضرور تشریف لائیں گے اور تمام دنیا پر حکومت کریں گے۔ گولڈن گیٹ سے ایک بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کے زمین پر تشریف لانے کو تینوں مذہبی کتابوں کے ماننے والے تسلیم کرتے ہیں، اور سب کا نظریہ چاہے الگ الگ ہے۔ یہود اور عیسائی اپنی ہر دھرمی کو چھوڑے تورات اور انجیل کی بعض یہودی اور عیسائی نے اس کو حذف کر لیا، جو ان کی عزاداری کے لیے خطرہ ثابت ہو رہی تھی۔ یہودیوں کو چاہیے کہ اپنی کتاب کو صحیح طریقے سے پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ فلسطین کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔